کہ اہل سنت پر پہرا تب ہی دیا جا سکتا ہے جب نظام اہل سنت کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو نظام کی جو جد و جہد ہے یہ عبادت ہے، اور اس کو عبادت سمجھ کے اس کے اندر حصہ لینا چاہیے، اور عبادت سمجھ کے اس سلسلہ کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں رب ذوالجلال کا یہ وعدہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان نیک کام کیے، اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے۔ اگر ایک طرف سے اس محبت کو نکالنے کے لیے حکومتیں، ایجنسیاں، ادارے وہ سرتوڑ کوشش کرتے ہیں، تو دوسری طرف سے اللہ کی طرف سے محبت کی تخم ریزی بھی کی جاتی ہے، اور لوگوں کے دل اہل حق کے لیے اللہ ان میں جذبہ پیدا فرماتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا پیار، ایک خاص پیار اہل حق کے دلوں میں ڈالا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ اس میں بالآخر اس پیار کے لیے جو قربانیاں دینی پڑنی تھیں ان میں ہمت ہار گئے، لیکن کچھ پار بھی گزرے۔ آج جس وقت ہم اپنے اس دیکھے ہوئے جہان کے اندر وہ شخصیات کہ جن کی جلوت خلوت، جن کا علم، جن کی حکمت ہمارے سامنے تھی، اور ان کے اللہ کا ولی ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، ان لوگوں نے مولانا شاہ احمد نورانی کو اپنا قائد تسلیم کیا۔ حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز، جو علم اور معرفت دونوں کے لحاظ سے اس عہد کی ایک نہایت ہی بے مثال شخصیت، غزالی زماں حضرت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی قدس سر العزیز، جو اپنے اس عہد کے اندر جن کے علم کا سکہ رائج تھا، حضرت پیر طریقت مولانا حامد علی خان صاحب، جن کو ملتان کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا تھا، حضرت علامہ نور اللہ نعیمی بصیر پوری، اس لیول کے کتنے اکابر تھے کہ جن اکابر نے مولانا شاہ احمد نورانی کی دیانت، امانت، قیادت پر مکمل اعتماد کیا۔ یعنی اتنے ولیوں نے مل کر جسے اپنا قائد منتخب کیا، یقیناً ان کے اندر اللہ نے باطنی روشنی بھی رکھی تھی، ظاہر میں تو ویسے ہی ان کو نورانی کہا جاتا تھا۔ یعنی بھرے مجمع میں، لاکھوں کے اجتماع میں اچانک جب وہ سٹیج پر رونما ہوتے تھے تو خود بخود زبانوں پہ جیوے جیوے شاہ نورانی کے نعرے آ جاتے تھے۔ آج جب ہم تصور کرتے ہیں نفاست کا تصور کریں تو جس کی شخصیت سامنے آ جائے، شجاعت کا تصور کریں تو جس کی طرف دھیان چلا جائے، تلاوت کی طرف دیکھیں تو جو خیالوں میں آ بسے، شجاعت اور دلیری کا تصور کرنے سے جس کی طرف توجہ ہو جائے، اور لفظ قیادت بولنے سے خیال جس کے چہرے کے گرد گھومنے لگے، اس ذات کو شاہ احمد نورانی کہا جاتا ہے۔ میں نے حدیث شریف
کہ وسیع ذخیرہ میں ایک حدیث پڑھی اور اس کے پس منظر میں پھر میں نے اسلام کے ان ہیروز اور اپنے عہد کے ان عظیم نفوس کو سمجھنا چاہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مستدرک للحاکم میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا اراد ان یجعل عبدا للخلافت مسح یدہ علی جبہتہ، کہ رب ذوالجلال جب یہ ارادہ فرماتا ہے کہ کسی بندے کو زمین پر خلافت دے، یعنی اس امت کے اندر خلفائے راشدین تو عظیم درجہ ہے ان کا، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جسے رب ذوالجلال قیادت، خلافت، امامت دینا چاہے امت کے اندر، مسح یدہ علی جبہتہ، تو رب ذوالجلال اپنا دست قدرت اس کی پیشانی پہ پھیرتا ہے۔ مسح یدہ علی جبہتہ، اللہ اس کی پیشانی پر اپنا دست قدرت جو اس کی شان کے لائق ہے وہ پھیرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فلا تقع علیہ عین الا احبتہ، تو پھر اس پیشانی پہ، اس چہرے پہ جو نظر پڑتی ہے، جو بھی ضد، حسد اور ہٹ درمی کے بغیر نظر اس چہرے پہ پڑے وہ ضرور اس سے پیار کرتی ہے۔ یعنی یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت اور خلافت اور امامت کی جو ڈیوٹی قیامت تک امت میں نبھائی جائے گی اس کے لحاظ سے، یعنی لوگوں کے دلوں میں پیار اور محبت ڈالنے کا جو طریقہ ہے، تو رب ذوالجلال کی قدرت کا جہاں ہاتھ پھرا ہو وہ ایک عجیب نورانیت ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا تقع علیہ عین الا احبتہ، یعنی کلمات حصر ہیں کہ جو نگاہ بھی پڑتی ہے تو وہ پیار کرتی ہے۔ تو ہمارے دیکھے ہوئے جہان کے اندر اس حدیث کی روشنی میں ظاہر ہے کہ ہر زمانے کے اندر اس کے کچھ مصداق تھے، ہیں اور ہوں گے، لیکن جو جہان ہم نے دیکھا اکابرین کا، تو اس حدیث کے جو مصداق ہیں اس ماضی قریب کے اندر ان میں سے ایک ممتاز مصداق جو نظر آنے والی ذات ہے وہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کی ذات ہے۔ میں خود بعض ایسے جو اجلاس تھے، میٹنگیں تھی، اس میں شریک ہوا کہ وہ لوگ جو اپنی اپنی جماعتوں کے بڑے نامور قائدین تھے اور پھر انہیں اپنی تنظیم سازی، اپنی جماعتی قوت، اپنے نظم و نسق اور اپنے نیٹ ورک پر بڑا گھمنڈ تھا، تو میں نے اجلاس کے اندر ان سب کو مولانا شاہ احمد نورانی کے سامنے ایک طفل مکتب کی طرح دیکھا۔ یعنی یہ اللہ نے ان کو شرف دیا تھا کہ وہ جس لیول کے اجتماع میں بیٹھے ہوں اسی میں ہی ممتاز نظر آتے تھے۔ اگر اسمبلی میں بولے ہیں، سینٹ میں ہیں یا اس سے باہر، تو دلیل، منطق اور استدلال کے ساتھ، اور پھر رب ذوالجلال نے ان کو مختلف زمانوں میں مہارت عطا کی تھی، اور سب سے بڑھ کر کردار کی پختگی، یعنی جب لوگوں کے ضمیر
اقتدار کے بازاروں میں بکتے نظر آ رہے ہوں اور سیاست مفادات اور دنیاوی مفادات کا کاروبار نظر